السلام علیکم۔ پرانی کہانیاں اور دلچسپ قصے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ دے کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو وقت پر مل سکے۔ جزاک اللہ۔ چند ہفتے پہلے میں نوکری کے سلسلے میں لاہور آیا تھا۔ میرے دوست احمد نے تقریباً 2 ہفتوں سے مجھے اپنے گھر رکھا ہوا تھا۔ میں جب حیدرآباد میں تھا تو احمد نے مجھ سے یہی کہا تھا، جب لاہور آؤ گے تو رہنا میری طرف پڑے گا۔ میں جب لاہور آیا تو میں نے احمد کو فون کیا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں نے اسے کہا بھی یار میں ہوٹل میں گزارا کر لوں گا، مگر وہ ضد کر رہا تھا کہ جب تک تمہیں نوکری نہیں ملتی تم میرے گھر ہی رہو گے۔ پھر بھی میں نے احمد سے کہا کہ مجھے پراپرٹی ڈیلر سے ملوا دو، جب تک مجھے نوکری ملے گی تب تک میری رہائش کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل سے مجھے کافی کوششوں اور احمد کی مدد کے بعد ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی، لیکن گھر کا بندوبست ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر مجھے جو بھی مکان دکھاتا اس کا کرایہ میری تنخواہ سے بھی زیادہ ہوتا۔ ایک دن اچانک مجھے پراپرٹی ڈیلر کی کال آئی، کہنے لگا بھائی ایک مکان ہے، کرایہ بھی آپ کی پہنچ میں ہے۔ میں فوراً گیا تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا بڑا مکان یعنی ایک کوٹھی مجھے مل گئی اور اس کا کرایہ بھی مناسب تھا۔ مجھے لاہور کے ایک ایریا میں مناسب کرائے پر کوٹھی مل گئی۔ اس کوٹھی کے مین گیٹ پر فردوس کے نام کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ میں نے ڈیلر کو ایڈوانس دیا، بس اب میرا یہاں آنا ہی باقی تھا۔ ڈیلر نے مجھے چابیاں دے دیں اور میں احمد کے گھر آ گیا۔ میں نے اس سے آ کر خوشخبری دی کہ بھائی گھر کا انتظام ہو گیا ہے، پھر اس کا شکریہ ادا کیا جو اس نے اتنے دن مجھے اپنے گھر رکھا اور میرا ساتھ دیا۔ میں نے کچھ ضرورت کی چیزیں لیں اور شام کے وقت ہی میں احمد کے گھر سے نکل آیا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس گھر میں لگا لگایا سامان تھا، مجھے بس کھانے پینے کی چیزوں کی ہی ضرورت تھی۔ اس کوٹھی میں ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ خالی گھر اداس اور ویران سے لگنے لگتے ہیں۔ گھروں کی رونق تو تب ہوتی ہے جب گھروں میں کوئی رہے۔ پراپرٹی ڈیلر کے مطابق اس گھر کے مالک مکان امریکہ میں مقیم تھے، جو کافی دیر سے پاکستان نہیں آئے تھے۔ انہیں کرائے سے زیادہ ایک اچھے کرایہ دار کی ضرورت تھی جو ان کے گھر کی اور سامان کی اچھی دیکھ بھال کرے۔ تو میں نے پراپرٹی ڈیلر سے کہا میں اس گھر کو کرائے کا گھر نہیں بلکہ اپنا ذاتی گھر ہی سمجھوں گا اور کرایہ بھی ہر مہینے وقت پر دوں گا۔ اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے مناسب کرائے میں اتنا اچھا گھر اور استعمال کے لیے سامان بھی مل گیا۔ میں نے گھر کی صفائی کی اور پھر میں نے خوشی خوشی امی ابو کو فون کیا، انہیں بتایا کہ لاہور میں میری نوکری بھی لگ گئی اور گھر کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے والدین کو زور دیا کہ آپ بھی میرے پاس لاہور آ جائیں تاکہ ہم سب مل کر اس گھر میں رہیں، مگر امی مجھ سے کہنے لگی تمہارے ابا کی صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ایسی حالت میں ہمارا لاہور آنا مشکل ہے۔ اور امی کی بات سن کر میں مایوس ہو گیا۔ میں نے امی سے کہا میری نئی نوکری لگی ہے، ابھی میرا گھر آنا تھوڑا مشکل ہے، جیسے ہی مجھے چھٹی ملے گی میں فوراً ابا کی صحت معلوم کرنے گھر آؤں گا۔ میں نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا تھا اور میں 5 وقت کا نمازی تھا اور میں صبح سویرے اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس گھر میں آتے ہی مجھے پہلی رات یہاں کسی کے ہونے کا احساس محسوس ہوا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ کافی دیر میں جاگتا رہا اور جاگتے جاگتے مجھے رات کے 12 بج گئے اور میں بے چینی سی محسوس کرنے لگا کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا نئی جگہ ہے اس لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ لگ گئی اور اچانک مجھے کچن سے زوردار برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں فوراً کچن کی طرف بھاگا، وہاں جا کر دیکھا مگر وہاں تو سب نارمل تھا۔ جن برتنوں میں میں نے رات کو کھانا کھایا تھا وہ برتن تو میں نے واش کر کے وہیں کچن کی شیلف پر ہی رکھ دیے تھے، مگر وہ برتن تو وہیں موجود تھے جہاں میں نے رکھے تھے۔ پھر میں سوچنے لگا یہ برتن گرنے کی آواز آئی کہاں سے؟ میرے دل نے کہا یہ بس میرا وہم تھا اور میں سونے چلا گیا۔ اگلی شام جب میں نوکری سے گھر واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے شدید گرمی کے موسم میں سخت سردی محسوس ہونے لگی۔ مجھے سردی کا یوں احساس ہونے لگا
جیسے دسمبر کی ٹھنڈ پڑ رہی ہو، لیکن کچھ سیکنڈز کے بعد درجہ حرارت پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ خیر میں جاب سے تھکا آیا تھا، میں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی مجھے سخت نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ صبح فجر کی اذان کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میری آنکھ کھلی۔ میں اٹھا، وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اب میں اسی سوچ میں گم تھا کہ کل رات یہ اچانک درجہ حرارت کیسے بدل گیا، اور اس دن وہ برتنوں کے گرنے کی آواز جو آئی، جبکہ برتن تو اپنی جگہ پر موجود تھے۔ یہ سوال میں خود سے کر رہا تھا، جبکہ ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ میرا دل اور دماغ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے، فیضان، یہ سب تمہارا وہم تھا۔ کئی مرتبہ جب میں جاب سے گھر واپس آتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے گھر میں کوئی میرا انتظار کر رہا ہو۔ خیر میں ان باتوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دیتا۔ میں اگر ان باتوں کے بارے میں زیادہ سوچتا تو شاید میں نفسیاتی مریض بھی بن سکتا تھا۔ میں تو پہلے اپنا شہر، گھر بار چھوڑ کر نوکری کے لیے لاہور شفٹ ہوا تھا۔ میرا دھیان بس میرے کام کی طرف تھا، کیونکہ نئی نئی نوکری تھی جو بہت مشکل سے ملی تھی، اور میں اس نوکری کو ہرگز بھی گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی ڈر اور خوف کی، تو میں ان باتوں سے بالکل بھی نہیں گھبراتا تھا۔ کئی مرتبہ مجھے کچن سے اچھے اچھے پکوان بننے کی خوشبو آتی۔ جب میں کچن میں جاتا نہ تو وہاں کچھ نظر آتا، اور خوشبو بھی منٹوں میں ختم ہو جاتی۔ میں اس بات کو جان گیا تھا کہ اکیلا شخص اپنے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ آج جب میں کام سے گھر واپس آیا تو موسم بہت خراب تھا۔ بادل گرج رہے تھے اور گرج چمک کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے بخار تھا اور جسم میں شدید درد تھا۔ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے ابھی کپڑے بدلے ہی تھے کہ ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اسی طرح کھانا گرم کیا۔ ابھی میں کھانا کھانے بیٹھا ہی تھا کہ ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت خاتون 2 معصوم بچیوں کے ساتھ گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ باہر تیز بارش کی وجہ سے وہ خاتون اور بچیاں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے کہا، جی فرمائیے۔ وہ خاتون کہنے لگی، باہر موسم بہت خراب ہے اور میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ میری بچیاں ہیں۔ کیا آپ ہمیں کچھ دیر اپنے گھر میں بیٹھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میں نے ان کو کہا، جی کیوں نہیں، آپ اندر آ جائیے۔ وہ خاتون فوراً تیزی کے ساتھ اپنی بچیوں کو لے کر گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ اندر روم میں جا کر اس طرح بے جھجک ہو کر بیٹھ گئی، مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ گھر ان کا ہے اور میں یہاں مہمان ہوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خاتون مجھے مخاطب کر کے بولی، میں نے اپنی گاڑی میکینک کو ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، جیسے ہی میری گاڑی ٹھیک ہوگی ہم آپ کے گھر سے چلے جائیں گے۔ جب وہ خاتون یہ بات بول رہی تھی تو اس کے چہرے کے تاثرات اس کے الفاظ کا ساتھ دیتے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے اس عورت کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور میں نے اس سے بولا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کو آپ ہی بول سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں۔ وہ خاتون میری بات مکمل ہوتے ہی بولی، ہاں ملتے تو ہیں ہم روز۔ میں ان کی بات سن کر گھبرا سا گیا اور بولا، لیکن آپ بھی مجھے یاد نہیں پڑتا ہم پہلے کہاں ملے ہیں۔ جہاں بیٹھے ہم باتیں کر رہے تھے، اچانک وہاں کا درجہ حرارت بدلنے لگا اور مجھے سردی سی محسوس ہونے لگی۔ اب مجھے اس عورت سے خوف سا محسوس ہونے لگا اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ اس کی گاڑی جلد از جلد ٹھیک ہو اور یہ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ عورت مجھے حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی اور بولی، تم مجھے بہت شریف اور عقل مند انسان لگتے ہو۔ میں نے تو مرد کو صرف درندے کے روپ میں ہی دیکھا ہے۔ مرد پہلے عورتوں کی عزتوں کے محافظ بنتے ہیں اور پھر انہیں پہ وار کرتے ہیں۔ آج کل تو لوگ بس پیسے کو اہمیت دیتے ہیں۔ پیسہ تو غلط لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، مگر کیا ہے نا، ان کے پاس عزت نہیں ہوتی۔ میں نے اس عورت کی بات کو ناسمجھی سے سنا اور اس کی بات کی تہ تک نہ جا سکا۔ خیر میں نے اس کی بات کو ان سنی کر دیا۔ اس خاتون کے ساتھ جو بچیاں تھیں وہ بہت سہمی سہمی سی دکھائی دیتی تھیں۔ پھر اس خاتون نے مجھے پراسرار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو کسی نے بتایا نہیں؟ اس کوٹھی میں فردوس اور اس کی بچیوں کی روحیں بھٹکتی ہیں۔ لگتا ہے آپ کو اپنی جان پیاری نہیں، کیونکہ اس کوٹھی میں
آسیبوں کا بسیرا ہے۔ مجھے لگا یہ خاتون بس وقت گزارنے کے لیے مجھے بیوقوف بنا رہی ہے۔ میں مسکراتے ہوئے انداز میں بولا، آپی، پہلی بات تو یہ، میں ان بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا، اور اگر اس گھر میں آسیب ہیں بھی تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خاتون سوالیہ انداز میں بولی، کیا تم سچ میں اس حقیقت سے ناواقف ہو کہ اس کوٹھی میں فردوس نامی خاتون اور اس کی بیٹیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا؟ یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اب مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ خاتون کوئی مذاق نہیں کر رہی، بلکہ یہ تو سچ سے پردہ اٹھا رہی ہیں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، آپی، مجھے سچ میں علم نہیں کہ اس کوٹھی میں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے۔ مجھے تو پراپرٹی ڈیلر نے یہی بتایا تھا کہ اس گھر کے وارث تو امریکہ میں مقیم ہیں، جو کافی دیر سے پاکستان نہیں آئے۔ چلو میں تمہیں اس حقیقت سے واقف کر دیتی ہوں کہ آخر فردوس اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ یہاں کیا دردناک واقعہ پیش آیا۔ پھر وہ خاتون سنجیدہ لہجے میں مجھے بتانے لگی، فردوس ایک امیر خاندان کی اکلوتی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے باپ کا فردوس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے اور اس کی محبت میں دوسری شادی نہیں کی۔ فردوس نے جب ماسٹرز کیا تو اس کی والدہ کو کینسر ہو گیا۔ اب اس کی والدہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ موت کے قریب جا رہی ہیں، اس لیے انہوں نے فردوس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر کار انہیں کسی جاننے والے نے فردوس کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ بتایا، جس کا اپنا کلینک تھا، جو کہ بظاہر بہت شریف، مخلص اور ایماندار نظر آتا تھا۔ اس لیے فردوس کی والدہ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی سہیل نامی ڈاکٹر سے کر دی۔ شادی کے فوراً بعد سہیل اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ فردوس کے گھر شفٹ ہو گیا، اور ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد فردوس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد فردوس کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے انتہائی لالچی اور دوغلے لوگ ہیں۔ فردوس کا شوہر سمیت اس کے سسرال والے تو پہلے ہی اس کوٹھی میں اپنی جگہ بنا چکے تھے، اور فردوس کا شوہر دھوکے سے فردوس کے بینک بیلنس اور زمین جائیداد پر دستخط کروا چکا تھا، اور فردوس کو دن بدن برے خیالات آنے لگے کہ اس کا شوہر انتہائی گھٹیا، تنگ نظر اور لالچی مرد ہے۔ سہیل کو جب فردوس کی والدہ کی بیماری کا پتہ چلا تو اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی جھوٹی مخلصی اور جھوٹی عزت سے فردوس اور اس کی والدہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ ایک دن سہیل اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو ہنستے ہوئے یہ باتیں بتا رہا تھا کہ فردوس نے چھپ کر یہ باتیں سن لیں، اور وہ بہت حیران ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سہیل اور اس کے والدین نے فردوس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا، اور فردوس کی زندگی عذاب بنتی گئی۔ فردوس کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ سہیل اور اس کے والدین فردوس کو بیٹی کیوں ہوئی اس بات کا طعنہ دیتے تھے۔ جیسے ہی فردوس کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو سب ہر وقت اسے اور اس کی بیٹیوں کو کوستے رہتے، یہاں تک کہ فردوس پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا۔ بیٹا نہ پیدا کرنے پر فردوس کو منحوس ہونے کے طعنے دیے جاتے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر فردوس نے سہیل سے کہا، مجھے طلاق دے دو تاکہ آپ کی مجھ سے اور میری بیٹیوں سے جان چھوٹ جائے اور یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس بات پر سہیل نے فردوس کو اتنا مارا کہ وہ بیڈ سے اٹھنے کے قابل نہ رہی، اور کہنے لگا، تم میرے لیے محض ایک سونے کی چڑیا ہو، جسے نہ تو میں جان سے مار سکتا ہوں اور نہ ہی آزاد کر سکتا ہوں۔ فردوس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اور اس کی بچیاں اس کے سسرال والوں کی نظروں میں کس قدر کھٹک رہی ہیں، اور وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ سہیل اور اس کی فیملی والے فردوس اور اس کی بچیوں سے جان چھڑوانے کی پلاننگ پر تھے۔ اچانک سہیل کا فردوس اور اپنی بچیوں کے ساتھ رویہ بہتر ہونے لگا۔ فردوس بھی خوش تھی کہ چلو اب میرا شوہر نیکی کے راستے پر آ گیا ہے۔ فردوس نے اپنی بیٹیوں کے لیے الگ الگ پلاٹ خرید رکھے تھے۔ ایک روز سہیل فردوس سے کہنے لگا، یہ جو بچیوں کے نام پلاٹ ہیں، ایک دن تو انہوں نے اپنے گھر کی ہو جانا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ بچیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، اور اس نے بہت پیار اور محبت سے فردوس سے پلاٹ کے کاغذات پر اپنے دستخط کروا لیے۔ اگلی رات فردوس اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ سہیل نے ان کے کمرے میں پٹرول ڈال کر آگ لگا دی،
और उनका दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। फिरदौस ने जब ये मंजर देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी, मदद मांगने लगी, सुहेल से और अपने ससुराल वालों से माफ़िया मांगने लगी, मगर किसी ने भी उन पर रहम ना खाया। सुहेल और उसकी फैमिली वाले बाहर खड़े ये तमाशा देखकर हंस रहे थे और देखते ही देखते कमरे में आग भड़क गई। फिरदौस और उसकी बच्चियां इस भड़कती हुई आग में झुलस गईं और अपनी जान की बाजी हार गईं। फिर सुहेल और उसके वालिदैन ने दरवाज़ा खोला और धाड़े मार मार कर रोने लगे कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सुहेल ने इस वारदात के सारे निशानात मिटा दिए। इस मौके पर जब तफ्तीश के लिए पुलिस आई तो इस वारदात को फिरदौस की गलती का हादसा करार दिया गया और सुहेल पूरे 5 करोड़ और तमाम जायदाद का अकेला वारिस बन गया। मगर ये सारी जायदाद और पैसा सुहेल और उसके घर वालों को नसीब न हुआ, क्योंकि फिरदौस की रूह इसी घर में भटकती रही। उसने ठान लिया था कि वो अपनी और अपनी बच्चियों की मौत का बदला इन सब से लेकर रहेगी। सुहेल के वालिदैन गैस का हीटर खुला रह जाने की वजह से सिसकते हुए मर गए और सुहेल की बहन किचन में काम कर रही थी कि चूल्हे की आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और वो ठीक फिरदौस और उसकी बेटियों की तरह झुलस कर मर गई। सुहेल और उसका भाई गाड़ी में सफ़र कर रहे थे कि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। सुहेल का भाई तो मौके पर ही मर गया, मगर सुहेल की दोनों टांगें टूट गईं और वो अपाहिज होकर बिस्तर से लग गया। अब वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और अपनी मौत के लिए दुआएं करता है, मगर अल्लाह की ज़ात ने उसे अभी तक मौत नसीब ना की और वह महज एक ज़िंदा लाश की तरह है। जो भी इस कोठी में किराएदार आता है वो सुहेल और उसके घर वालों की तरह जालिम और लालची होते हैं। इस तरह अब तक इस घर में तकरीबन 20 मौतें हो चुकी हैं। ये सारी दास्तान सुनकर मेरे जिस्म में एक अजीब कपकपी सी तारी हुई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने एक लंबी सांस ली और उस खातून से कहा, आपी, पैसे की खातिर लोग इस तरह दरिंदे बन जाते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि बुराई का बदला इस दुनिया में और आखिरत में भी मिलेगा तो शायद वो ये घिनौनी हरकतें कभी ना करें, क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है। ये दास्तान सुनाकर उस खातून की आंखें भर आईं और वो कहने लगी, भाईजान, आप कुरान पाक की तिलावत बहुत अच्छी करते हैं, हमें सुनकर बहुत सुकून मिलता है। और अचानक वो खातून और बच्चियां वहाँ से उठ गईं और जाने लगी। मैंने उनको पीछे से आवाज़ दी और कहा, सुनिए आपा, आपने मेरी तिलावत कहाँ सुनी? और ये फिरदौस नामी खातून का सारा मामला आपको कैसे मालूम है? वो पीछे मुड़कर मुस्कुराई और बोली, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है भला वो इस वाक़ये को कैसे भूल सकते हैं? तुमने मुझे दिल से बहन बोला, इसलिए मैं तुम्हें बिना कोई नुकसान पहुँचाए यहाँ से जा रही हूँ। और देखते ही देखते वो तीनों मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गईं। अब मुझे समझ आया वो खातून मुझे जानी पहचानी से क्यों लग रही थी। इस कोठी के स्टोर रूम में इस खातून की इसकी बच्चियों के साथ एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। ऐसा दर्दनाक वाक़या मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना था और मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं 2 हफ्तों तक रूहों के साथ रहता रहा हूँ। सुबह होते ही मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठाईं और इस घर की चाबियाँ डीलर को दीं और मैं हैदराबाद लौट गया। घर जाते जाते मेरा पूरा जिस्म शदीद बुखार में तप रहा था और मैं ये खौफनाक वाक़या किसी को भी सुनाने से कासिर था। घर जाकर जब कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने फिरदौस और उसकी मासूम बच्चियों के लिए कुरान ख़वानी कराई और ख़त्म दिलवाया ताकि उनकी भटकती रूहों को सुकून मिल जाए। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।